نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا مولانا محمد رسوله النبي الحكيم الحليم الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اللہ رب العزت کا شکر ہے جس کی توفیق سے ہم آج اس عالیشان سالانہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہیں. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ وہ ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں اور اس مجلس کو جس اہتمام کے ساتھ محترم حاجی رفیق صاحب نے اور ان کی فیملی نے اس کو سجایا ہے، ان یہ مسائل جمیلہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں. ابھی میرے بڑے بھائی قاری یونس صاحب کو اور ان کا جوش خطابت اور ان کا بلبلہ آپ نے دیکھا تو انہوں نے درمیان میں ایک بڑی سچی بات کی ہے کہ وہ قاری یونس بول رہا ہو یا علی مکان بول رہا ہو تو اس کے پیچھے جو ہاتھ ہے وہ ایک ہی ہے اور وہ شیخ الاسلام کا ہے. ہمارے لفظ بھی مانگے تانگے کے ہیں اور خوشہ چینی کے ہیں، اصل حقیقت وہی ہے اور یہ ان کا فضل ہے کہ اس حقیقت کو اور اس حقیقت کے دام کو، اس حقیقت کے جام کو لے کر ہم کریا کریا کرنی پھر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرتا ہے. آج کی اس مجلس میں مجھے دو نکات آپ لوگوں کی خدمت میں اگر اللہ کو منظور ہوا تو گزارش کرنی ہے. قرآن مجید کی ایک آیت مبارکہ میں نے تلاوت کی ہے، وہ آپ لوگ ہمیشہ سنتے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک ہے محبوب لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اے لوگوں، میرے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ذات بابرکات ہے اور ان کا جو پوری کی پوری سیرت ہے اور ان کا جو پورا کا پورا کردار ہے اور ان کا جو پورا کا پورا عمل ہے، یہ تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے. کیا لفظ آیا ہے؟ اسوہ حسنہ. اور ایک بڑا زبردست آیت کے اگلے حصے میں اضافہ ہے. ہم عام طور پہ قاری صاحب اتنی آیت پڑھتے ہیں کہ بے شک رسول اللہ کی زندگی تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے. اللہ نے اتنی بات نہیں فرمائی، اللہ نے ایک بڑی غور طلب بات فرمائی. اللہ نے فرمایا کہ یہ زندگی میرے محبوب کی بے شک اسوہ حسنہ ہے، مگر ہر ایک کے لیے نہیں ہے. لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، جو اللہ کا سامنا کرنے کی امید رکھتا ہے، جو یہ اعتقاد رکھتا ہے کہ ایک وقت آئے گا وہ اللہ کے سامنے جواب دہ ہوگا، اس نے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے. ایک وقت آئے گا کہ وہ اللہ کے حضور پیش ہوگا اور ایک آخرت ہے اور وہ آخرت کو جواب دہ ہے. اللہ نے فرمایا کہ جو یہ عقیدہ رکھتا ہے ایسے شخص کے لیے اگر کوئی کامل نمونہ ہے تو وہ میرے محبوب کی زندگی. کیسی سنجیدہ اور ذمہ دار ہستی اللہ بنانا چاہتا ہے. کیا ہم میں سے کوئی شخص ہے جو یہ عقیدہ اور اعتقاد نہ رکھتا ہو کہ اپنے اللہ کے حضور پیش ہوگا؟ سب رکھتے ہیں. تو لہٰذا اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دو چیزیں بنیادی طور پہ سمجھائی ہیں. میں نے اب دو چیزیں آپ کی خدمت میں عرض کر دی ہیں اس کے مضمون کی روشنی. پہلی چیز تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رول ماڈل کہا گیا، اور دوسری چیز یہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رول ماڈل کہا گیا تو پھر اس رول ماڈل سے تمسک اور اس رول ماڈل کے ساتھ جڑنے کا اور اس رول ماڈل سے فیض لینے کا کیا طریقہ کار ہو سکتا ہے. یہ دو باتیں ہم نے عرض کر دی.
پہلی بات، نوجوان بیٹھے ہیں، میں کوشش کروں گا کہ سمجھا دوں۔ آج کل ہمارے دین پر، ہمارے مذہب پر بڑے حملے ہو رہے ہیں، اور ہماری مجالس میں قاری صاحب ایک ذوق بن گیا ہے کہ ماں برائی قسم کی، ہوائی قسم کی باتیں کریں، پریکٹیکل اپروچ ہمارے نوجوانوں کو دی نہیں جا رہی، اور وہ ایک ماں برائی قسم کا تصور لے کے بیٹھے ہیں، اور جب کسی مضبوط بندے کے سامنے بیٹھتے ہیں تو لے جاتے ہیں، دلیل نہیں ہوتی۔ تو سب سے پہلا سوال دوستو یہ ہے، نوجوانوں توجہ کیجیے میری بہن، سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ آپ جا رہے ہیں بازار میں، آپ کلاس میں بیٹھے ہیں، میرے ساتھ قاری صاحب ایسا ہوا، ایک نوجوان ہے، وہ اسلام کو قبول نہیں کر سکتا، وہ عیسائی ہے، کسی اور مذہب سے تعلق رکھتا ہے، وہ آ کے آپ کے سامنے ایک سوال رکھتا ہے، وہ کہتا ہے کہ بھائی تم کہتے ہو کہ تمہارے نبی نمونہ ہے، اسوہ حسنہ ہے، میں کہتا ہوں کوئی اور ہستی اسوہ حسنہ ہے، میں اس پر عمل کروں گا، تو کیا کوئی بین الاقوامی اور آفاقی معیار ہو سکتے ہیں کہ تم یہ ثابت کر دو کہ ہاں جو اسوہ حسنہ اللہ نے عرش والے نے بھیجا ہے وہ صرف محمد رسول اللہ ہے، اور محمد رسول اللہ کے علاوہ اور کوئی ہستی نہیں ہے جو اس آفاقی اصولوں کے مطابق اللہ تعالیٰ کا معیار تصور کیا جا سکتا ہے؟ کیا ہمارے پاس کوئی کسوٹی ہے؟ آئیے ہم چلتے ہیں اب تخلیق، حضور کی تخلیق کے ان مراحل کی طرف جو ہمیں یہ بتائیں گے کہ ہمارے نبی ہمارے لیے کیوں نمونہ ہے، ہمارے لیے ہی نہیں بلکہ ہر انسان کے لیے کیوں نمونہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا جب امر تخلیق واقع ہوا، امر تخلیق ہوا، حدیث قدسی ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، پھر میں نے یہ چاہا کہ مجھے آشکار ہو، اور جب میں آشکار ہونا چاہتا تھا تو اپنے اس آشکار ہونے کے لیے میں نے اپنے محبوب کو خلق کر دیا، اپنے محبوب کو پیدا فرما دیا۔ تو کائنات کی تخلیق میں ایک نظم ہے۔ سب سے پہلے آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے نباتات بنائے، پھر اللہ تعالیٰ نے جمادات بنایا، پھر اللہ تعالیٰ نے حیوانات بنائے، پھر اللہ تعالیٰ نے عالم انسانیت بنایا۔ جب اللہ تعالیٰ عالم انسانیت اور انسان کو بنا چکا، اس کے بعد اللہ نے فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ میں نے اب تک جتنی مخلوقات بنائی ہیں، میں نے اب تک جو کچھ بنایا ہے، ان تمام مخلوقات میں درجہ بدرجہ میں تدریج لاتا گیا، ان میں عظمت اور بلندیاں اور رفتیں لاتا گیا۔ لیکن یہ جو ایک پیکر اب میں نے بنا دیا ہے جس کو تم انسان کہتے ہو، یہ میری اس تخلیق کا سب سے کمال کا مظہر ہے۔ اب اس پیکر انسانیت سے اوپر کوئی اور وجود بنانا میری منشا میں نہیں ہے، میری منشا میں نہیں ہے۔ تو دیکھیے پہلے ارتقا تھا عوالم کا، عالم حیوانات، عالم نباتات، عالم جمادات، پھر عالم انسانیت۔ پھر جب اللہ نے انسان بنا دیا تو پھر جوہر انسانیت میں ارتقا شروع ہو گیا۔ پھر انسان تو بن گئے لیکن ہر انسان برابر نہیں رہا، پھر جوہر انسانیت کے اندر ارتقا آیا، کوئی کافر تھا، کوئی مومن ہوا، کوئی غافل تھا، کوئی متقی ہوا، گویا کہ جوہر انسانیت روبہ ارتقا ہوا، اور چلتے 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 کوئی غوث ہوا، کوئی قطب ہوا، کوئی ابدال ہوا۔ یعنی اللہ نے جو انسان بنایا اس انسان کا جوہر روبہ عروج رہا، روبہ ترقی رہا، روبہ عظمت رہا۔ پھر ایک ایسا مقام آیا کہ منشأ الہی نے چاہا کہ اب عظمت انسانیت اس نقطے سے اوپر نہیں جا سکتی، اس نقطے کو رب کائنات نے نبوت کا عنوان نبی کہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ نبوت آخری کمال تھا، پھر اس سے اوپر کوئی مقام نہیں بنانا تھا، جیسے انسان کے بعد کوئی اور عالم نہیں بنانا تھا۔ تو پھر جو جوہر نبوت ہے، توجہ میری طرف رکھیے، پھر اس کے بعد جو جوہر نبوت ہے قاری صاحب اس میں ارتقا شروع ہو گیا۔ پہلے جوہر انسانیت میں ارتقا تھا، جوہر انسانیت کا ارتقا جس نقطے پر رک گیا اس نقطے کو نبوت کہا گیا۔ پھر جوہر نبوت میں ارتقا شروع ہوا اور نبی آتے رہے۔ نفس نبوت میں تو ہر نبی برابر تھا، لا نفرق بین احد من رسلہ، نبی ہونے میں تو ہر نبی برابر تھا، مگر جوہر نبوت میں ہر ایک برابر نہ تھا، بلکہ ارتقا رہا۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، وہ جو جوہر نبوت تھا اس میں پھر ارتقا آیا، پھر وہ جوہر نبوت ترقی کرتا گیا، کرتا 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 پھر ایک ایسا مقام آیا کہ اس جوہر
ترقی سے اوپر منشا الہی نہیں تھی کہ جوہر نبوت مزید پروان چڑھے، اس نقطۂ انتہا کو رسالت کہہ دیا گیا۔ پھر اس نقطۂ انتہا کو آپ بولیے کیا کہا گیا؟ رسول، رسالت کہہ دیا گیا۔ پھر جو اس رسالت سے اوپر کوئی منصب بنانا انسانیت کی سرشت میں اور انسانیت کی عظمت کے باب میں، یہ اللہ کی منشا، اللہ کی حکمت اور اللہ کا امر ہی نہیں تھا۔ پھر کیا ہوا؟ پھر وہ جو جوہر رسالت تھا اس میں ارتقا ہونا شروع ہو گیا، یعنی رسول ہونے میں 313 یا 314 جو بھی مفسرین نے تعداد لکھی، رسول ہونے میں تو سب رسول برابر تھے، مگر نفس رسالت میں برابر ہونے کے باوجود جوہر رسالت میں ارتقا آیا، ارتقا ہوا۔ پھر وہ اوپر بلندی اور پرواز کا چلتا گیا چلتا گیا چلتا گیا، اور پھر ایک آخری جو رسالت اپنی انتہا پر اپنے تمام مدارج طے کر کے جس موقع پر وہ رسالت پہنچی، وہ 5 شخصیات کے اندر وہ پورا کا پورا وہ ساری رسالت محصور ہو گئی، اور اس کو اللہ نے اولو العزم پیغمبروں کا نام دے دیا۔ وہ حضرت نوح تھے، وہ حضرت ابراہیم تھے، وہ سیدنا موسیٰ تھے، وہ سیدنا عیسیٰ تھے، وہ حضرت محمد رسول اللہ تھے۔ پھر ان 5 اولو العزم پیغمبروں میں کسی ایک کو تو سرتاج بنانا تھا۔ اللہ کا حکم یہ ہے، اللہ کا عمل یہ ہے، اور اللہ کا نظم یہ ہے کہ وہ کوئی قبیلہ ہو تو ایک سردار بناتا ہے، کوئی گھر ہو تو تب بھی ایک سربراہ بناتا ہے، کوئی کمپنی ہو تو تب بھی ایک سربراہ بناتا ہے، تاکہ نظم قائم رہے۔ تو یہ جوہر انسانیت ارتقا پذیر ہوا، تو جوہر انسانیت نبوت پہ رک گیا۔ پھر جوہر نبوت ارتقا پذیر ہوا، تو جوہر نبوت رسالت پر رک گیا۔ پھر جوہر رسالت ارتقا پذیر ہوا، اور جوہر رسالت اولو العزم رسولوں پر رک گیا، اور پھر اولو العزم رسولوں پر کہ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے سباق میں لکھا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اپنی شان کے لائق ان 5 اولو العزم رسولوں کی طرف متوجہ ہوا کہ اب ان کا سردار جس کو چنا جائے تو نگاہ محمد رسول اللہ پر ٹک گئی۔ اب سنیے، انسانیت جو ابتدا میں تھی، جو انتہا تک آئی، انسانیت کی ابتدا جوہر انسانیت میں چلتی رہی، جوہر انسانیت ارتقا پذیر رہا، پھر نبوت بنی، پھر نبوت ارتقا پذیر رہی، وہ رسالت بنی، پھر رسالت ارتقا پذیر رہی، وہ اولو العزم رسول بنے، اور پھر وہ اولو العزم رسول جب اپنی انتہا پر پہنچ گئے، یعنی اللہ کے دیے گئے تمام کمالات جو زمین سے آسمان تک تھے، جو عرش سے فرش تک تھے، جو مشرق سے مغرب تک تھے، جو آدم سے عیسیٰ تک تھے، جس کو اللہ نے پوری کائنات میں بکھیر دیا تھا، ان تمام کو اگر آپ نے بکھرا دیکھنا ہے تو یہ پوری کائنات دیکھ لیجیے، اگر ان کو مجتمع دیکھنا ہے تو اللہ نے آج کی شب محمد رسول اللہ کو بنا کر بھیج دیا۔ تو لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماڈل اس لیے ہیں کہ جو اب پوائنٹس نہیں ہیں، ہمارے ماڈل اس لیے نہیں ہے کہ ہمارا عقیدت ہے، ہماری عقیدت تو ہے، لیکن ہمارے پاس لاجک بھی ہے۔ وہ لاجک یہ ہے کہ جو جوہر انسانیت میں ارتقا تھا، وہ مقام محمدی سے اوپر حرکت پذیر ہی نہیں ہوئی۔ اور میں آپ کو شکلی ایک بات بتاؤں، بہت خوب بات امام یوسف بن اسماعیل النبہانی اور کوئی اوروں نے لکھی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، وصال مبارک ہوا، تو رسول اللہ سے اللہ نے قرآن میں ایک وعدہ کیا، اور وہ وعدہ یہ تھا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، کہ اے محبوب میں آپ سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کا ہر اگلا لمحہ پچھلے لمحے سے کیا ہوگا؟ بھائی بولے سوچ بہتر ہوگا۔ اے محبوب آپ کا ہر اگلا لمحہ پچھلے لمحے سے بہتر ہوگا۔ سانس، پہلی سانس لینے اور سیدہ آمنہ کے بطن جسد اطہر سے تولد پانے کے بعد وصال مبارک تک رسول اللہ کا ہر اگلا لمحہ پچھلے لمحے سے بہتر تھا۔ تو یہاں پر کچھ شاپ قسم کے جو محدثین ہیں انہوں نے ایک نکتہ اٹھایا، اور وہ کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ کی روح پرواز کر گئی اور پرواز کر کے اللہ کے ہاں عرش تک پہنچی، تو روح محمدی اللہ کی بارگاہ میں یہ گویا ہوئی کہ باری تعالیٰ تیرا مجھ سے وعدہ تھا کہ تو ہر لمحہ مقام بدلتا رہے گا، ہر لمحہ میری عظمتوں کو بلندی دیتا رہے گا، ہر لمحہ مجھے رفتیں بخشتا رہے گا۔ تو اب تک تم نے رفتیں
اپنے خاص نظم کے تحت بخشی، اب وجود جسد مصطفی تو اپنی قبر انور میں آرام فرما ہے، اب میں تیرے بارگاہ میں کھڑی ہوں، اب بتا وہ وعدہ ایفا کیسے ہوگا کہ تو کہتا ہے کہ ہر لمحہ میں مصطفیٰ کی شان بڑھا رہا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ روح محمدی کے ساتھ مخاطب ہوا اور فرماتا ہے کہ اے روح محمدی، میں نے تجھ کو عظمت، رفت، ارتقا اور بلندیوں کی وہ معراج عطا کی ہے کہ اب اس کے بعد اس کائنات میں یا رب ہے میں ہوں یا نیچے محمد رسول اللہ ہے، میرے اندر تو آ نہیں سکتی چونکہ میں خدا ہوں اور تو مخلوق ہے، لہذا پلٹ جا، تیرا مقام وہی ہے جو محمد رسول اللہ کے قبر انور ہے، پلٹ جا۔ یہ وجہ ہے امام سہیلی رحمۃ اللہ علیہ، امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ اتفاق نقل کے، ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے اتفاق نقل کیا ہے اس بات پر کہ جو حضور کی قبر کے انور کے اندر جو مٹی ہے جو رسول اللہ کے جسد اقدس کے ساتھ مصوی ہوئی ہے، رسول اللہ کے جسد اقدس کے ساتھ ملی ہوئی ہے، وہ ماں دنیا و ما فیہا، پورا خطہ زمین حتیٰ کہ شہر کعبہ، عمارت کعبہ اور وہ کعبہ بیت اللہ کی عمارت جس کا لوگ طواف کرتے ہیں اس سے بھی افضل ہے، اور حتیٰ کہ عرش الہی سے افضل ہے، لوح سے افضل ہے، قلم سے افضل ہے، دنیا و ما فیہا ہر شے سے افضل ہے۔ اور وہ افضل کیوں ہے؟ چونکہ اس مٹی کو تمسک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل ہے۔ یہ وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اندر جو کمال ہے وہ کمال پھر کسی اور کو نصیب نہیں ہے۔ یہ ہے ایک نکتہ کہ رسول اللہ ہی ہمارے آئیڈل کیوں ہیں، اور قرآن نے کہا ان کو یہ تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ اب دوسرا بات، آپ دنیا جہان کے مفکرین کو اٹھا دیجیے، دنیا جہان میں جتنے انبیاء گزر چکے ان کی زندگیوں کو اٹھا دیجیے، اگر کسی کی تعلیمات کے اندر 4 خصوصیات ہو، کتنی 4 خصوصیات ہو، تو ہم کھلے دل سے اس ہستی کو بطور ماڈل ماننے کے لیے تیار ہیں۔ ہمارا دعویٰ ہے کہ وہ 4 خصوصیات اگر کوئی رسول اللہ کے علاوہ کسی ہستی میں ثابت کر دے ہم ماننے کے لیے تیار ہیں۔ یہ بڑی لاجیکل بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا کہ آپ کو میں پورے جہان کی طرف رسول بنا کر بھیج رہا ہوں۔ رسول اللہ کی تعلیمات میں جامعیت ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ اگر ایک تاجر ہے اس کو تو رہنمائی، ایک دیندار بندہ ہے اس کو تو رہنمائی مل رہی ہے، ایک تاجر کو نہیں ملے گی، ایک کاروباری کو نہیں ملے گی، ایک وکیل کو نہیں ملے گی، ایک کسی اور طبقے سے تعلق رکھنے والے کو نہیں ملے گی، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک میں ایسی جامعیت ہے آپ کی تعلیمات میں کہ آپ کا تعلق دنیا کے کسی بھی شعبے سے ہے، ہر شعبے کی طرف جب وہ رہنمائی کے لیے دیکھے گا تو آگے محمد رسول اللہ کی سیرت کھڑی نظر آئے گی۔ پھر اس کے بعد دوسری چیز دائمیت، دنیا جہان کے اندر جتنی سیرتیں، جتنے افکار، جتنے نظریات آئے وہ ایک وقت تک چلے، اس وقت کے بعد ان کی اہمیت ختم ہو گئی، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اللہ نے جامع دائمیت دی۔ وہ جس طرح آج سے 1400 سال پہلے مؤثر تھی اسی طرح آج بھی مؤثر ہیں، اور اسی طرح قیامت تک ہمیشگی کے لیے دائمیت ان کے اندر پائی جائے جو رسول اللہ سے پہلے نہیں تھی۔ ہر نبی آتا تھا اس کے خاص دائرہ کار میں ان کی تعلیمات کو ایکسرسائز کیا جاتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک علاقے میں، اسی وقت حضرت لوط علیہ السلام دوسرے علاقے میں، اسی وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام تیسرے علاقے میں۔ ابن کثیر نے قول کیا کہ ایک دور ایسے بھی گزرے بنی اسرائیل میں کہ ایک دور میں 1000 سے زیادہ انبیاء بقید حیات زمین پر موجود تھے اور اپنی اپنی ٹیریٹری میں اللہ کی ہدایت کا کام کر رہے تھے، لوگوں کو اللہ کی طرف بلا رہے تھے، اور جب وہ چلے جاتے تھے تو اگلا نبی آ جاتا تھا۔ لیکن ہمارے نبی ایسے ہیں کہ حضور شیخ الاسلام نے ایک بڑی اچھی بات کی، آپ فرماتے ہیں کہ جو لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ تم رسول اللہ کی ولادت مناتے ہو، ان کی وفات کا دن ہے، ان کی وفات کا تذکرہ نہیں کرتے ہو، ان کی وفات کا افسوس نہیں کرتے ہو۔ حضور شیخ الاسلام نے کیا خوب بات کی، فرماتے ہیں کہ ولادت تو ہم اس لیے مناتے ہیں کہ ہمارے رسول ہمارے پاس آئے ہیں، اور وفات اس لیے نہیں مناتے ہیں کہ وفات اس کی
منائی جاتی ہے جو آئے اور آگے چلا جائے، اور جو صرف آئے اور ہمیشہ کے لیے آگے ہو اس کی صرف ولادت منائی جائے گی، وفات نہیں منائی جائے گی، اس کی صرف ولادت۔ رسول اللہ آئے اور آج بھی ہیں اور قیامت تک کے لیے ہیں، لہذا ہم رسول کی ولادت مناتے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کسی ایسی ہستی کوئی بتائیے جس کی تعلیمات میں قائمیت ہو، پھر آگے چلیے ہم آگے ریجت ہو، پھر آگے چلیے موثریت ہو، اثر انگیزی ہو، نتیجہ خیزی ہو۔ یعنی آپ کسی بھی بڑے سے بڑی ہستی کی تعلیمات کو اگر ان 4 پیمانوں میں پرکھیں گے کہ اس کے اندر جامعیت بھی ہو، اس کے اندر دائمیت بھی ہو، اس کے اندر ہمانگیریت بھی ہو، اور اس کے اندر نتیجہ خیزی اور موثریت بھی ہو، تو آپ جہاں نام عالم میں نظر گھمائیے، آپ کو اگر کوئی ایک وجود مسعود نظر آئے گا جو اس میں آپ پر پورا کرتا ہے تو وہ محمد رسول اللہ کی ذات ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب آگے چلیں، یہی وجہ تھی کہ جب یہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زمین پر تشریف لا رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے بھی اس دن کے آنے کو ایک کسی عام ایونٹ کے طور پہ نہیں لیا، بلکہ اللہ نے بھی سیلیبریٹ کیا، کہ اللہ بھی جانتا تھا کہ یہ آنے کے لیے ہی آ رہے ہیں، یہ جانے کے لیے نہیں آ رہے ہیں، یہ آنے کے لیے آ رہے ہیں۔ حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے خصائص کبریٰ کے اندر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے کچھ معجزات رکھے، تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ یہ محفل یہاں پر بیٹھ کے صرف حاجی رفیق صاحب نہیں کروا رہے، بلکہ یہ محفل پہلے عرش پر ہوئی تھی، پھر اس کے بعد وہاں سے نیچے اتری ہے کہ وہاں کے ساتھ حضور نے فرمایا یہ حضرت امام ابو نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، امام سیوطی نے بھی بیان کیا، نبہانی نے بھی بیان کیا، اور البدایہ میں ابن کثیر نے بھی بیان کیا۔ حضرت شفاء جو حضرت عبد الرحمن بن عوف جو صحابی ہیں ان کی والدہ بیان فرماتی ہے حضور کی داعیہ کی ولادت کے وقت سیدہ آمنہ کے کمرے میں یہ واحد خاتون تھی، بیان فرماتی ہیں کہ جب میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی ہے تو میں دیکھ رہی تھی کہ جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو آواز آئی، غیب سے آواز آئی، فرماتی ہیں کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے ہاتھوں میں آپ آئے تو مجھ پر اللہ تعالیٰ نے دائیں طرف سے اور بائیں طرف سے شام کے محلات مجھ پر روشن کر دیے۔ آپ نے سنا ہوا نا کہ حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ مجھ پر شام کے محلات روشن ہو گئے۔ یہ دو الگ روایتیں ہیں، اس کی وجہ سنیے، یہ شام کے محلات اس طور پہ روشن نہیں ہوئے تھے جس طور پہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ نے شام کے محلات روشن کر دیے، بلکہ اس کی امام ابو نعیم نے تعبیر بتائی ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ جو معروف روایت ہے کہ شام کے محلات روشن ہوئے، یہ مطلق شام کے محلات نہیں تھے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے آج سے ایسا نور بھیجا تھا جس نے تھوڑی لمحوں کے لیے دنیا کی ہر تاریکی دور کر دی۔ حضرت شفا کہتی ہے کہ رسول اللہ میرے ہاتھ میں تھے اور لم سے رسول کا فیض یہ تھا کہ میں کھڑی مکہ میں تھی اور دیکھ شام کے اونٹوں کو کھڑی مکہ میں تھی اور دیکھ شام کے اونٹوں کو مکہ میں کھڑی ہو کے میں شام کے اونٹوں کو دیکھ رہی ہوتی۔ پھر فرماتی ہیں کہ مجھ پر لرزہ تاری ہو گیا، کسی نے آواز دی کہ ان کو دائیں طرف لے جاؤ، پوچھا گیا کہ دائیں طرف کیوں لے جا رہے ہو، کہا گیا کہ ان کو مشرقوں کی سیر کروانے لے جا رہے ہیں۔ پھر کہا گیا کہ ان کو بائیں طرف لے جاؤ، پوچھا گیا کہ بائیں طرف کیوں لے کر جا رہے ہو، کہا گیا کہ ان کو مغربوں کی سیر کروانے کے لیے لے جاؤ، تو ان کو مغرب کی سیر کروانے کے لیے لے گئے۔ حضرت شفا کہتی ہیں یہ واقعہ میرے ذہن میں رہ گیا، میرے دماغ میں رہ گیا۔ تھوڑے عرصے بعد کیا ہوا؟ تھوڑے عرصے بعد یہ ہوا کہ جب زمانہ گزرتا گیا، رسول اللہ جوان ہوئے اور انہوں نے دعویٰ نبوت کیا، تو فرماتی ہیں کہ میں رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ رسول اللہ نے عرض کیا، پوچھا مجھ سے، فرمایا کہ اماں شفا کیا آپ ایمان قبول کرنے کے لیے آئی؟ تو عرض کرتی ہیں کہ یا رسول اللہ ایمان تو قبول کروں گی، لیکن اس سے پہلے آپ کو وجہ بتانا چاہتی ہوں کہ میں ایمان کیوں لانے والی ہوں۔ اس وجہ میں حضرت شفا نے یہ واقعہ بتایا کہ جب آپ پیدا ہوئے تھے، آپ آج کہہ رہی ہیں کہ شفا مجھ پر ایمان لاؤ، آپ جب پیدا ہوئے تھے تو میں اپنے کانوں سے سن رہی تھی کہ آپ کو مشرقوں کی بھی سیریں کروائی جا رہی تھی اور مغربوں کی سیریں کروائی جا رہی تھی۔ میں منتظر تھی کہ آپ کب اپنی زبان سے دعویٰ کریں اور میں اس کی تعریف کروں۔ آج آپ نے دعویٰ کیا ہے اور شفا آپ کی خدمت میں حاضر ہے، آپ کی تعریف
آپ کی خدمت میں حاضر ہے آپ کی تعریف کرنے کے لیے۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے لیے اس پوری کائنات کو سجایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ولادت ہوئی، امام سیوطی نے لکھا ہے اللہ تعالیٰ نے آسمان دنیا سے اوپر جو آسمان تھا اور جتنے آسمان تھے اس آسمانوں پر جو سورج تھا اس کے اوپر سورج کے نور کا غلاف پہنایا۔ اللہ تعالیٰ نے جس رات رسول اللہ کی ولادت ہوئی اس ولادت کے فیض سے ہر پہاڑ اپنی سطح سے بلند ہو گیا، چونکہ بلند کرنے والا آ رہا تھا۔ فرماتے ہیں امام سیوطی کہ سمندروں کے اندر جو لہریں اٹھتی تھی محمد رسول اللہ کی ولادت کے صدقے اللہ نے ہر لہر کو جس کی قوت سے اٹھتی تھی اس کی قوت کو دوبالا کر دیا، اس کے اونچوں کو اٹھ رکھا۔ گویا کہ شیاطین کو قید کر دیا گیا۔ اس اہتمام کے ساتھ، اس دست کے ساتھ، اور پھر تمام انبیاء کرام علیہ السلام کا خلق رسول اللہ کو عطا کیا گیا۔ رسول اللہ کو ایک جگہ لے جایا گیا تو کہتے ہیں کہ پوچھا گیا کہ ان کو کہاں لے جا رہے ہو؟ بتایا کہ ان کو مشرق و مغرب کی سیریں کروانے کے بعد اب ان کو اس طرف لے جا رہے ہیں تاکہ ان کو حضرت آدم کی صفا دی جائے، حضرت ابراہیم کی شان خلت دی جائے، حضرت اسماعیل کی شیریں گفتاری دی جائے، حضرت یعقوب کی خندہ روئی دی جائے، حضرت یوسف کا حسن دیا جائے، حضرت ایوب کا صبر دیا جائے، حضرت عیسیٰ کی جگہ حضرت عیسیٰ کے ہدایت موتا دیے جائیں، اور وہ معجزات اور وہ کمالات جو اللہ نے پوری دنیا میں منقسم کیے تھے ان کو مجتمع کر کے رسول اللہ کی بارگاہ میں رسول اللہ کی قلب اطہر میں اڈیل دیا جائے، اور وہ اڈیل دیا گیا۔ سامعین کرام، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات تھی جو ولادت مبارکہ جس کی ہوئی، اور وہ ولادت فرما کے ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے اپنا محبوب بھیجا۔ اب دوسرا حصہ، اب اللہ کے محبوب آ گئے، اب ہم نے ان سے تعلق جوڑنا ہے۔ اللہ کے رسول کس لیے آئے؟ ہمارے لیے آئے ہیں کہ نہیں آئے؟ بھائی بتائیں۔ سب لوگ بولے بھائی آپ لوگ اپنی باتیں نہ کریں تھوڑی دیر۔ اللہ کے رسول ہمارے پاس کس لیے آئے ہیں؟ ہمارے لیے آئے ہیں، ہماری اصلاح کے لیے آئے ہیں، ہماری ہدایت کے لیے آئے ہیں کہ نہیں آئے؟ جب ہمیں یہ شعور ہی نہیں ہوگا کہ ہمیں رسول اللہ سے تعلق کیسے جوڑنا ہے، ہماری بہنیں تھوڑی دیر کے لیے اپنی باتیں نہ کریں۔ جب ہمیں یہ شعور نہیں ہوگا، اب یہ پیغام کی بات ہے، توجہ سے سنیں۔ جب ہمیں یہ شعور نہیں ہوگا کہ ہم نے رسول اللہ سے تعلق کیا جوڑنا ہے، کیسا جوڑنا ہے، کس طرح جوڑنا ہے، تو ہم رسول اللہ کی بے ست مقصد کے قریب کیسے جائیں گے؟ آپ بے ست رسالت کے مقصد کے قریب کیسے جائیں گے؟ تو سن لیجیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے جو تعلق جوڑنا ہے، معزز حاضرین و خواتین و حضرات، وہ تعلق ہم نے 3 طرح کا جوڑنا ہے۔ کتنی طرح کا؟ بولیے خواتین، کتنی طرح کا؟ سب سے پہلے رسول اللہ سے جو ہمارا تعلق ہوگا وہ ہمارا قلبی تعلق ہوگا۔ اس کے بعد جو رسول اللہ سے ہمارا تعلق ہوگا وہ اطاعتی تعلق ہوگا، اتباع کا تعلق ہوگا۔ اور تیسرا جو رسول اللہ سے ہمارا تعلق ہوگا وہ شعوری تعلق ہوگا، عقل و فکر اور عقل و خرد کی روشنی کا تعلق ہوگا۔ رسول اللہ اور اللہ متوازن شخصیات چاہتے ہیں۔ ہمارے ہاں جو شخص قلبی تعلق قائم کرنے پر زور دیتا ہے وہ کہتا ہے یار نماز کی ہے، اور جو عبادات اور اطاعتی تعلق پر زور دیتا ہے وہ کہتا ہے عشق و محبت کی ہوگی، بس اسے رسول اللہ کی اطاعت کرتا۔ ہمارا معاشرہ بٹ اس لیے گیا ہے کہ کوئی صرف قلبی تعلق پر اکتفا کر کے بیٹھا ہے، کوئی صرف نماز روزہ اتباعی تعلق پر اکتفا کر کے بیٹھا ہے، اور کوئی جو انٹلیکچوئل لوگ ہیں وہ صرف ذہنی تعلق پر، شعوری تعلق پر، وہ کہتے ہیں آپ نے انڈرسٹینڈ کرنا ہے رسول اللہ کی تعلیمات کی حکمت کیا ہے۔ یہ قلبی تعلق کی نماز شماز کچھ نہیں ہے۔ یہاں سے شخصیات میں عدم توازن آ جاتا ہے۔ شخصیات میں توازن پتہ کب آئے گا؟ جب آپ کا رسول اللہ سے قلبی تعلق بھی ہو، جب آپ کا رسول اللہ سے اتباع کا تعلق بھی ہو، جب آپ کا رسول اللہ سے ذہنی اور شعوری تعلق بھی ہو۔ یہ 3 تعلق جڑیں گے تو پھر جا کے رسول اللہ کی اصل سیرت اور رسول اللہ کا وہ فیض ہمیں میسر آئے گا۔ اب دیکھیے صحابہ کرام کا، میں آپ کو کچھ باتیں بتاؤں گا کہ صحابہ کرام کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو قلبی تعلق تھا وہ کس طرح کا تھا۔ رسول اللہ کا صحابہ کرام کا رسول اللہ کے ساتھ جو قلبی تعلق تھا وہ کس طرح کا تھا؟ ذرا توجہ کیجیے، وہ تعلق کس طرح کا تھا؟ قاری صاحب ایک بڑا خاص نقطہ ہے اس میں، وہ خاص نقطہ یہ ہے
کہ صحابہ کرام کا جو بھی تعلق تھا رسول اللہ کے ساتھ، جو بھی تعلق تھا، تعلق محبت، یہ میری بہنیں سن لیں اور میرے بھائی، رسول اللہ کے ساتھ صحابہ کا جو تعلق تھا، تعلق محبت، اس میں قربانی اور اثار کا پہلو لازمی تھا۔ وہ ایسی محبت نہ تھی کہ جب مطلب ہوا محبت کر لی، جب وہ محبت مفادات سے ٹکرانے لگی تو محبت کو چھوڑ کر مفادات کو اٹھا لی۔ وہ ایسا تعلق نہیں۔ ہم نے رسول اللہ کی سیرت کو بھی اپنانا ہے۔ ہم وہ عاشق رسول اگر ہم بن رہے ہیں تو سمجھ لیجیے کہ ہم جھوٹے ہیں کہ ہم زبان سے تو عشق رسول کہیں مگر ہماری سیرت رسول کی سیرت کے متضاد اس پہ جا رہی ہے۔ ہم زبان سے تو رسول اللہ کا نعرہ لگائیں مگر عمل سے رسول اللہ کی باغی ہو۔ ہم زبان سے یہ کہیں کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے اور ہماری زندگی غلامی رسول میں ہم اپنی دو خواہشات پر ضبط نہ کر سکیں۔ ہماری شخصیات تباہ و برباد اس لیے ہو چکی ہے کہ ہم ایک ماں بلائی دین میں رہتے ہیں، ہم ایک ماں بلائی تصور دین دے دیا گیا ہے۔ صحابہ کرام والی محبت جب تک ہم نہیں اپنائیں گے ہم رسول اللہ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط نہیں کر سکتے۔ یہ میری گفتگو کا آخری اہم نقطہ ہے، اس کو پلے باندھ لیجیے۔ ابھی میں آپ کو 2-3 واقعات سناؤں گا، آپ حیران ہو جائیں گے کہ محبت میں جب تک قربانی اور سیکریفائس کرنا نہ آئے وہ کاہے کی محبت ہے گائی جائے۔ جب تک آپ کے اندر قربانی نہیں آئے، پہلی بات، پہلا واقعہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بیان کرتے ہیں۔ امام ابو نعیم نے ہلیہ میں بہت سارے لوگوں نے، آپ نے یہ سنا ہوگا بات، جب ہجرت کی شب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر، آپ کو پتا ہے کہ غار ثور میں کیا ہوا، سوراخ تھے حضرت ابو بکر صدیق میں۔ کیا حضرت ابو بکر صدیق کون تھے؟ رسول اللہ کے غلام بھی تھے اور رسول اللہ کے عاشق بھی تھے۔ تو عشق ابو بکر یہ تھا، وہ خالی عشق نہیں تھا کہ جب عشق تھا تو عشق تھا اور تھوڑی سی مشکل آئی تو عشق کمپرومائز پہ آ گیا، نہیں، کمپرومائز پہ نہیں آیا۔ ابو بکر نے اپنا پورا کرتا پھاڑا اور جتنے غار ثور میں سوراخ تھے ان کو بھر دیا، پھر ایک سوراخ رہ گیا۔ ابو بکر صدیق اس سوراخ پر اپنی ایڑی رکھ کے کہتے ہیں کہ رسول اللہ آپ اندر تشریف لے کر آ جائیں۔ پھر رسول اللہ اندر تشریف لے کر آ گئے۔ یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عشق تھا۔ اس کے بعد آگے چلیں، اگلی بات حضرت عاصم بن عمرو بن عمر بن قتادہ بیان کرتے ہیں کہ قریش کے چند نوجوان، قریش کے چند افراد، ایک ابو سفیان بھی تھا، حضرت زید کے قتل کے وقت وہاں موجود تھے، حضرت زید کے قتل کے وقت وہاں موجود تھے۔ جب حضرت زید کو ان کے گوشت کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کاٹے جا رہے تھے، کوئی واقعہ آپ کو کتب تاریخ و حدیث میں صحابی کا ایسا نہیں ملے گا عشق رسول کا جس کے اندر کچھ نہ کچھ قربانی کا پہلو موجود تھا۔ جب تک محبت میں قربانی نہیں ہوتی، ارے ہم کاہے کے عاشق جو اپنے نفس کی چار خواہشات بھی رسول اللہ کے لیے قربان نہ کر سکے اور کہنے کو ہم رسول اللہ کے عاشق ہیں۔ حضرت زید کے بعد ہوئی تو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو، جب یہ سارے لوگ جو کفار تھے یہ حضرت زید کو مار رہے تھے، ان کے گوشت کے ٹکڑے چھوٹے چھوٹے اتار رہے تھے، اس کے بعد ابو سفیان نے کہا کہ اے زید، کیا آج تم یہ سمجھ رہا ہے، سوچتا ہوگا کہ تو اپنے گھر میں اپنی بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھا ہوگا اور یہاں محمد رسول اللہ ہوتے؟ چونکہ حضرت زید جس مشکل میں تھے وہ کوئی ذاتی دشمنی تو تھی نہیں، وہ تو اسلام کی بنیاد پر دشمنی تھی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ حضرت زید، اے زید، کیا آج تو سوچ رہا ہے نا کہ یہ جو تجھے سولی پہ لٹکایا ہوا ہے اور تیرے گوشت کے ٹکڑے اتار رہے ہیں، تو گھر میں بھی بچوں کے پاس ہوتا اور محمد رسول اللہ تیری جگہ پر جہاں ہوتے؟ سنیے حضرت زید نے کیا کہا۔ حضرت زید تڑپ اٹھے، قسم کھائے اور فرماتے ہیں، واللہ میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، مجھے یہ تو گوارا ہے، مگر میرے محبوب کو ایک آنکھ چھپے مجھے یہ گوارا نہیں، مجھے یہ گوارا نہیں ہے۔ گویا محبت امتحان دیتی ہے۔ اب وہ دور نہیں ہے کہ ہمارے کسی کے ٹکڑے کرتے ہیں گوشت کے، لیکن اب محبت کا امتحان یہ ہے کہ حق بات کی جائے۔ اب محبت کا امتحان یہ ہے کہ خلوت میں جب گناہوں کا غلبہ ہو تو رسول اللہ کو یاد کر کے اپنے اوپر ضبط کر لیا جائے۔ اب رسول اللہ کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اپنی سیرت کو رسول اللہ کی سیرت میں بنا کر دیا جائے۔ آگے چلتے ہیں، اس کے بعد حضرت خبیب رضی اللہ
بیان کیا جاتا ہے، حضرت سعید بن عامر بیان کرتے ہیں کہ میں نے مکہ میں حضرت خبیب انصاری کے مقام شہادت کو دیکھا ہے، جہاں مشرکین قریش ان کا گوشت چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے کاٹ رہے تھے۔ یعنی آپ دیکھیے کہ صحابہ کرام پر کتنی مشکلات آتی تھی، اس کو چھوٹا چھوٹا ٹکڑے کر کے گوشت کاٹ رہے تھے۔ ان سے بھی یہی پوچھا گیا کہ خبیب کیا تم یہ پسند کرتے ہو نا کہ آج تمہاری جگہ محمد ہوتے اور تم بچ جاتے؟ تو حضرت خبیب کہتے ہیں کہ میں ہرگز یہ پسند نہیں کرتا کہ میں اپنے اہل و عیال کے ساتھ بیٹھوں اور میرے محبوب کو کانٹا بھی چبھے، کانٹا بھی چبھے۔ یہ حضرت خبیب کو دوبارہ دیکھا، کسی بھی صورت دوبارہ دیکھا۔ اس کے بعد آگے چلیے، ایک صحابی کا بیان کرتے ہیں، حضرت یحییٰ بن سعید سے روایت ہے، سعید بن ربیع حضرت ابی بن کعب سے بیان کرتی ہیں کہ میں میدان میں تھا اور میں زخمی ہو گیا۔ کیا؟ میدان احد، میدان جنگ میں تھا اور ایک صحابی زخمی ہو گئے۔ رسول اللہ نے کہا کہ فلاں کو ڈھونڈ کر لاؤ۔ صحابہ کہتے ہیں جب ہم ڈھونڈنے گئے تو وہ ایک مقام پر زخمیوں میں پڑے تھے۔ ہم نے ان کو پوچھا کہ رسول اللہ نے بھیجا ہے۔ اس صحابی کا بیان سنیے وہ کیا کہتا ہے کہ جس کا جسم چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر دیے گئے ہیں، جس کے جسم پر نیزوں کے زخم ہیں، جس کے جسم پر تلواروں کے زخم ہیں، وہ اپنی فکر نہیں کرتا۔ وہ کہتا ہے کہ میں تو پڑا ہوں، جا کے میرے ساتھیوں کو بتا دو اگر تم میں سے ایک بھی زندہ رہا اور رسول اللہ کی جسد اقدس پر ایک خراش آ گئی تو اللہ کے ہاں تمہارا کوئی عذر قبول نہ ہوگا، اللہ کے ہاں تمہارا کوئی عذر بھی کیا نہیں ہوگا؟ بھائی بتائیے، عذر بھی قبول نہیں ہوگا۔ لہذا ہمیں رسول اللہ سے تعلق قلبی بھی قائم کرنا ہے، تعلق اطاعتی بھی قائم کرنا ہے اور تعلق شعوری بھی قائم کرنا ہے۔ تعلق اطاعتی میں، تعلق محبت میں قربانی ہوتی ہے، جیسا کہ میں نے بتا دیا۔ اب تعلق اطاعتی دیکھیے، تعلق یہ ہے کہ رسول اللہ آئے ہی اس لیے تھے کہ ہمارا تزکیہ کر دیں، آئے ہی اس لیے تھے کہ ہمیں صاف اور شفاف کر دیں۔ اگر ہمارا عمل، اگر ہم آج کردار کے اچھے نہیں ہیں، بد کردار ہیں، تو ہم جتنی محفلوں میں مرضی آ جائیں، سمجھ لیجئے کہ ہم رسول اللہ کے نام لیوا تو ہیں پر رسول اللہ کے نام پر اپنے آپ کو بدلنے والے نہیں ہیں۔ اگر آپ ہم میں سے کوئی شخص خیانت کرتا ہے، بے ایمان ہے، کسی بھی طرح کی مالی کرپشن کرتا ہے، تو وہ سن لے کہ وہ رسول اللہ کا نام لیوا تو ہے، رسول اللہ کی سیرت کا باقی ہے۔ اگر کوئی شخص وہ حقوق و فرائض ادا نہیں کرتا جو رسول اللہ نے کہے ہیں، تو وہ رسول اللہ کا نام لیوا تو ہے مگر رسول اللہ کا عاشق تو کہنے کو تو ہے مگر حقیقی عاشق نہیں ہے۔ ایک میں آپ کو مثال دیتا ہوں، ایک بندہ ہے، ایک شخص ہے، اس کو مالک کہتا ہے کہ جا فلاں کام کر، فلاں کام کر، فلاں کام کر، فلاں فلاں حق ادا کر اور شام کو میرے پاس آ۔ اور وہ ایسا بندہ ہے، وہ یوں ہاتھ مار کے کھڑا ہے، میرے مالک، میرے مالک، میرے مالک۔ وہ کہتا ہے کہ بھائی یہ میرے مالک کی راٹ نہیں چاہیے مجھے، میرا بندہ ہے تو جا، جو کام میں کہہ رہا ہوں وہ کر کے آ۔ وہ دس سے بس نہیں ہوتا اور ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہے، میرے مالک، میرے مالک۔ بتائیے ایسے بندے کے بارے میں مالک کی کیا رائے ہوگی؟ ہم اپنی مرضی کا دین لے کے بیٹھے ہیں، اپنی مرضی کی چیزوں کو لے کے بیٹھے ہیں، تو لہٰذا اس سے نکل آئیے۔ ہم میں سے ہر بندہ ذمہ دار ہے، ہم میں سے ہر بندہ پابند ہے اس شے کا، اس شریعت کا جو رسول اللہ لائے۔ رسول اللہ کے آنے کا مقصد ہی یہ تھا کہ ہم صاف ہو جائیں، ہم پاک ہو جائیں، ہم طاہر و مطہر ہو جائیں۔ کل میں چوک اعظم میں تھا، وہاں پر قاری صاحب ایک شخص نام پڑھ رہا تھے، ہمارے ایک دوست تھے، وہ کہتے ہیں کہ محمد آئے نے سج گئے نے بازار۔ تو میں نے کہا او بھائی، محمد بازار سجوانے نہیں آئے تھے، وہ تو کردار سجوانے آئے تھے۔ اگر کردار نہیں سج رہے تو آپ جو مرضی کر لیں قیامت کے دن اور قبر میں رسول اللہ نے آپ کا گریبان پکڑ لینا ہے۔ ہمیں مسکنسیپشنز ہیں، ہم اپنی تمام تباہ کاریوں کو رسول اللہ کی شفاعت کی آس پر لے کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ بات ذہن نشین رکھیے، شفاعت کا تصور حق ہے، وہ رسول اللہ کریں گے مگر وہ اس شخص کی ہوگی جو بساط بھر کوشش کرتا رہا، پھر بطور انسان جو گناہ ہو گئے ان گناہوں پر رسول اللہ شفاعت کریں گے۔ لیکن ایک شخص جو ساری عمر پلاننگ کے ساتھ، اپنے عمل کے ساتھ رسول اللہ کا باغی رہا، اللہ کا باغی رہا،
اللہ کی اعمال کے خلاف عمل کرتا رہا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ساری عمر اللہ اس کے رسول کی تعلیمات کا باغی تھا، اس کو محض شفاعت کس طور پہ فائدہ دے جائے گی؟ یہ سب کچھ جو رسول اللہ نے فرمایا یہ کیا تھا؟ لہذا ہمارے پاس کوئی اس کے علاوہ آپشن نہیں ہے کہ ہم رسول اللہ کی محبت کے بعد رسول اللہ کے مطابق اپنے عمل کو ڈالیں، رسول اللہ کی سیرت کے مطابق اپنے عمل کو ڈالیں۔ جب تک ہم عمل کو رسول اللہ کی سیرت کے مطابق نہیں ڈالتے، ہم کامیابی کی طرف نہیں جا سکتے۔ ہم جب تک رسول اللہ کے ساتھ اپنا ذہنی تعلق، شعوری تعلق نہیں بناتے کہ اسلام کے ہر حکم کی لاجیکل تعبیر ہمارے پاس ہو، ہم جب تک رسول اللہ کے ساتھ اپنا اطاعتی تعلق نہیں بناتے کہ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ میری اطاعت کا مفہوم یہ ہے کہ تمہارے اندر جو خواہشات تھے وہ خواہشات بھی اس دین کے تابع جو میں لایا ہوں۔ اپنے نفس کو اتنا رگڑا دو، اپنی خواہشات پر اتنا ضبط کرو کہ جو خواہش بھی اٹھے وہ خواہش حرام ہو ہی نہ، درجے حلال میں اٹھے۔ یہ رسول اللہ کی خواہش ہے، یہ رسول اللہ کی خواہش ہے۔ تو گویا تعلق ذہنی بھی قائم کرو، تعلق اتباعی بھی قائم کرو، اور پھر سب سے بڑھ کے تعلق حبی، تعلق قلبی قائم کرو۔ چونکہ تعلق اتباعی کے حوالے سے بھی کوئی حدیث نہیں ہے، تعلق ذہنی کی بھی کوئی حد نہیں ہے، مگر تعلق قلبی کے لیے رسول اللہ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، فرمایا کہ کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ مجھے اپنی جان، مال، اولاد، حتیٰ کہ دنیا کی ہر چیز سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرنے لگ جائے۔ اور پھر فرمایا کہ من عطانی فقط عطا اللہ ومن عصانی فقط عصى اللہ، جس نے میری اطاعت کی گویا کہ یہی اللہ کی اطاعت ہے، اور جس نے میری نافرمانی کی گویا کہ یہی اللہ کی نافرمانی ہے۔ دیکھیے آج کی رات ہم نے یہ طے کرنا ہے کہ ہم نے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا محض نام جپنا ہے، ان کے نام پر عاشق بننا ہے، یا ہم نے اپنی سیرت کو ان کی سیرت کے تابع کرنا ہے، ہم نے اپنے اخلاق کو ان کے اخلاق کے تابع کرنا ہے، ہم نے اپنے کردار کو ان کے کردار کے تابع کرنا ہے۔ اصول فقہ کا ایک اصول ہے الامور بمقاصدہا، بس بات ختم کر رہا ہوں، الامور بمقاصدہا، ہر امر اس کے مقصد کے تحت اس کا تعین ہوتا ہے۔ یہ مجلس سے ہزاروں لاکھوں روپے کا خرچہ ہوا، یہ اس امر کے پیچھے اس کا قصد کیا ہے بتائیے؟ کہ آپ آئیں، واہ واہ کریں، ہم آئیں، باتیں کریں، چلے جائیں، کوئی حاصل رسولی نہیں، کیا یہ مقصد ہے؟ حاجی صاحب کے پیش نظر یہ مقصد نہیں ہے۔ وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ آپ میں سے جن کے قلب غافل ہیں ان میں محبت رسول چلی جائے، اور محبت رسول چلی جائے ایسے نہیں کہ باہر نکل کے چار نعرے لگائے، موٹر سائیکل کا سلنسر نکالا اور محبت آ گئی، ایسا نہیں۔ محبت نکلے گی تو وہ محبت آنکھ میں نظر آئے گی کہ آنکھ حرام کو نہیں دیکھے گی، جب وہ محبت مصطفیٰ قلب میں جائے گی تو وہ کان میں نظر آئے گی، کان وہ نہیں سنے گا جو رسول اللہ روک دیکھے۔ وہ محبت جب دل میں جائے گی تو پیٹ پر اثر انداز ہوگی، پیٹ میں وہ لقمہ حرام نہیں جائے گا جس سے رسول اللہ روک دیکھے۔ جب وہ محبت اندر اترے گی تو وہ شرمگاہ پر اثر کرے گی، کیونکہ رسول اللہ نے فرمایا جس نے مجھے اپنی شرمگاہ کی اور اپنی زبان کا اس کی حفاظت کی ضمانت دی، میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ تو یہ ہوائی باتوں سے نکل آئیے۔ آپ اگر آمادہ عمل نہیں ہیں تو آپ بہت بڑے دھوکے میں ہیں، آپ اللہ کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں، اللہ کے رسول کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں، اور سب سے بڑھ کے اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ آمادہ عمل ہوئے، آمادہ عمل ہوئے۔ صحابہ کرام کی زندگیاں دیکھیے، اہل بیت کے اطہار کی زندگیاں دیکھیے۔ حضرت مولا کائنات کے ایک اور پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ حضرت مولا علی نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں دو اقوال، پہلا فرماتے ہیں کہ ایسا عمل جس کا لطف گزر چکا، کتنا فرق ہے، فرماتے ہیں کتنا فرق ہے ان دو عملوں میں۔ ایک وہ جس کا لطف گزر چکا سزا پاتی ہے، اور ایک وہ کہ جس کی سختی گزر چکی اور اجر پاتی ہے۔ آپ کا جب نامہ اعمال کھلے تو ایک فہرست تو ایسے اعمال کی کہ جس کی سختیاں برداشت کر چکے مگر اجر پاتی ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا تھا، پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ غریب کو مفت دے سکتے، غریب
کسی نے کہا جس کے پاس بھیڑ بکریاں نہیں، سونا چاندی نہیں، یہ میری بہنیں سن لیں، فلاں نہیں فلاں نہیں. حضور نے فرمایا نہیں، غریب وہ ہے کہ جب وہ قبر سے اٹھے گا تو اس کے پاس نیکیوں کا انبار ہوگا، اتنا پہاڑ ہوگا، لیکن وہ جب قبر سے اٹھ کے میدان محشر میں چلے گا تو کسی کو گالی بھی ہوگی، کسی کی غیبت کی ہوگی، کسی کا چغلی کی ہوگی، کسی کا ناحق حرام مال کھایا ہوگا، کسی کی عزت پر ہاتھ ڈالا ہوگا. وہ پوری قطار بنا کے پیچھے ہوں گے، ہر کوئی جائے گا اور اپنا حصہ دیتا جائے گا. اللہ کے رسول رو پڑے اور فرمایا کہ پھر وہ وقت آئے گا کہ وہ شخص جو نیکیوں کا پہاڑ لے کے نکلا تھا اس کی سب نیکیاں ختم ہو جائیں گی، لیکن ابھی بھی دعوے دار موجود ہوں گے. وہ کہیں گے کہ باری تعالیٰ اس کی نیکیاں تو ختم ہو گئی، ہماری زیادتی کا حساب تو ابھی باقی ہے. اللہ فرماتا ہے، اللہ فرمائے گا کہ یہ عدل کا دن ہے، آج عدل ہوگا. اب اس کے پاس اگر دینے کے لیے نیکی نہیں ہے تو تم اس حساب کے برابر اپنا گناہ اس پر ڈالو. حضور نے فرمایا کہ جو شخص قبر سے گناہ نیکیوں کا پہاڑ لے کے نکلے گا وہ جب میدان محشر میں پہنچے گا اس پر گناہوں کا پہاڑ ہوگا. اور پھر رسول اللہ رو پڑے اور حضور نے فرمایا یہ غریب ہوگا. آپ اسے کوئی چاہتا ہے کہ قیامت کے دن وہ غریب ہو؟ اگر چاہتے ہیں پھر آپ لوگوں کی اپنی مرضی، اور اگر نہیں چاہتے تو پھر اس کا ایک ہی حل ہے، اپنی اصلاح پر آمادہ ہو، اصلاح پر آمادہ ہو. رسول اللہ پہ خوش ہوں گے، اللہ پہ خوش ہوگا. اور اگر آپ اپنی اصلاح پر آمادہ نہیں ہیں تو ہم دعا کر سکتے ہیں، میں اپنے لیے بھی آپ کے لیے بھی دعا ہی کر سکتا ہوں، اپنی اصلاح پر آمادہ ہوئیے، اصلاح پر آمادہ ہوئیے. کیونکہ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ خلوت کا گناہ جو ہے، خلوت کو بہتر کیجیے، تنہائی گناہوں کا گھر ہے. رسول اللہ نے فرمایا جو شخص اپنی تنہائی کو صاف کر لیتا ہے اللہ اس کی مجلس کو پاک کر دیتا ہے. اور دوسرا قول حضرت مولا علی، اور آخری بات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ بدبخت ہے وہ شخص. کون ہے؟ سارے بولو کون ہے؟ بدبخت ہے وہ شخص جو توبہ کی امید پر گناہ کرتا ہے. جو توبہ کی امید پر گناہ کرتا ہے، بدبخت ہے وہ شخص جو توبہ کی امید پر گناہ کرتا ہے اور زندگی کی امید پر توبہ نہیں کرتا. گناہ اس لیے کر رہا ہے توبہ کر لوں گا، اور توبہ اس لیے نہیں کرتا میں کیا مر لیا کر لاں گا بڑا ٹائم. مولا روح فرماتے ہیں کہ بندہ تو نیکیاں بہت کرتا ہے مگر تو نے اپنا وہ نیکیوں کے سٹور روم میں تو نے درجے رکھی ہوئی ہیں جہاں سے چوہے آ کے تیری نیکیاں کھا رہے ہیں. لہذا اتنی توجہ نیکیوں پر مت لو، نیکی کم کر لو، مگر جس سٹور روم میں دل نے نیکی رکھی ہے اس کی دیواروں کو مضبوط رکھو. یہ نہ ہو کہ آپ اگلی بوری اٹھا کے لائیں، پچھلی بوری چوہے کھا چکے ہو. اور چوہا کون ہے؟ نفس کی خواہشات، زبان کی بے لگامی، لوگوں کو تکلیف دینا، دوسروں کی مدد نہ کرنا، دوسروں کے ساتھ ہمدردی نہ کرنا، دوسروں کے خلاف سازشیں کرنا، گھر بیٹھ کے ایک محاذ کھڑا کر دینا، یہ سب کچھ تباہ ہے. ہم نے لوگوں کو ٹھیکہ اٹھا کے اپنے سر لیا ہوا ہے، جبکہ اللہ نے ہمیں صرف اپنا ٹھیکہ دے کے بھیجا ہے. یہ آج کی رات کا پیغام تھا. رسول اللہ نے فرمایا کہ میں اس لیے آیا ہوں کہ میں لوگوں کے نفوس کا تزکیہ کروں. چونکہ نفس صاف ہوتا ہے، تزکیہ ہوتا ہے تو پوری شخصیت پر اثر ہوتا ہے، اور پوری شخصیت صاف ہوتی ہے تو زبان بھی صاف ہوتی ہے، عمل بھی صاف ہوتا ہے، کردار بھی صاف ہوتا ہے، آنکھ بھی صاف ہوتی ہے، یہ سب کچھ صاف ہوتا ہے. حضرت جنید بغدادی سے کسی نے کہا کہ آپ نے یہ مقام کیسے حاصل کر لیا؟ حضرت جنید بغدادی کہتے ہیں کہ میں نے 13 سال، کتنے سال؟ 13 سال اللہ سے وعدہ کر لیا تھا کہ باری تعالیٰ نہ میری آنکھ کوئی ایسی شے دیکھے گی جس سے تو نے منع کیا ہوا ہے، میرا کام نہ کوئی ایسا جملہ سنے گا جس سے تو نے منع کیا ہوا ہے، اور میرا دل نہ کوئی ایسا خیال اٹھے گا جس سے تو نے منع کیا ہوا ہے، اور میرا پیٹ کوئی ایسا لقمہ نہیں لے گا جو تو نے حرام کیا ہوا ہے. فرماتے ہیں میں نے یہ 4 روزے رکھ لیے، آنکھ کا روزہ، کان کا روزہ، پیٹ کا روزہ اور شرمگاہ کا روزہ. فرماتے ہیں کہ جب میں گھر سے، کہ میں نے اپنی سیڑھیوں کے نیچے بیٹھ کے سب کچھ کیا، اور جب میں گھر سے نکلا تو اللہ نے مجھے جنید بغدادی سید الطائفہ بنا دیا، سید الطائفہ بنا دیا.
لہٰذا خود کو اصلاح پر آمادہ کیجیے. یہی مقصد بعثت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے, یہی مقصد میلاد نبی ہے, یہی آج کی رات جمع ہونے کا مقصد ہے, یہی نزول قرآن کا مقصد ہے, یہی انبیاء کی آمد کا مقصد ہے, یہی ہمارے اکٹھے ہونے کا مقصد ہے, یہی بات چیت کا مقصد ہے کہ ہم عمل میں بھی بہتر ہوں جس طرح ہمارا عقیدہ بہتر ہے. ہم خوش عقیدہ لوگ ہیں, اہل سنت ہیں, اللہ اور اس کے رسول کی محبت والے ہیں, لیکن عقیدہ کے ساتھ جب تک عمل اس کی مطابقت میں نہیں آئے گا وہ فیض, وہ برکت اور وہ کمال ہمیں ہر کچھ نصیب نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہمارا شمار مفلسین میں نہ کرے, مفلسین میں نہ کرے, اور ہمیں ایسا عمل کرنے کی توفیق دے کہ ہم مفلس نہ ہو قیامت کے دن, جیسا کہ میں نے بتایا, بلکہ رسول اللہ کے منظور نظر اور امیر ہو کر تمنگر ہو کر قیامت کے دن سے گزرے اور رسول اللہ کی شفاعت کے حقدار قرار پائے. والسلام وما علینا الا البلاغ.